بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ تمام کا میں عتیق الرحمان ورچوئل کلاس ٹیچر میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی ورچوئل ٹریننگ سینٹر کے ویڈیو سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جو آج کے سیشن میں ہم 10ویں جماعت میں ریاضی مضمون حصہ 2 میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے متشابہت، اور متشابہت میں آج کے سیشن میں ہم خاص طور پر بات کریں گے متشابہ مثلث یعنی کہ سملر ٹرائنگلز۔ اس کے علاوہ مثلث کی متشابہت کی آزمائشیں ہم دیکھیں گے، جس میں مثلثوں کی متشابہت کی زازا آزمائش، اسی طرح سے زازا آزمائش کا ثبوت، اور مثلثوں کی متشابہت کی زازا آزمائش میں ہم یہاں پر آگے دیکھیں گے مثلثوں کی متشابہت کی زلزا آزمائش اور مثلثوں کی متشابہت کی زلزل آزمائش۔ اس کے بعد ہم یہاں پر مثلثوں یعنی متشابہ مثلثوں کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی جو ہے تو 1.3 یہ جو ایکسرسائز ہے اسے بھی یہاں پر حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر متشابہ مثلثوں سے۔ اس میں ہم دیکھیں گے سملر ٹرائنگلز جسے کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک مثلث PQR اور دوسری مثلث ABC میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو یہاں پر زاویہ A ہے، یہ زاویہ A جو ہے تو یہ زاویہ متماثل ہے زاویہ P کے اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں مثلث PQR اور مثلث ABC میں تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ A متماثل ہے زاویہ P کے، اسی طرح سے زاویہ جو B ہے وہ متماثل ہے زاویہ Q کے، یعنی یہ جو زاویہ ہے وہ اس زاویے کے متماثل ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ C جو ہے تو زاویہ R کے متماثل ہے، زاویہ C جو ہے تو زاویہ R کے متماثل ہے۔ اگر اس طرح سے یہ زاویہ متماثل ہو، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے AB اپون PQ اور BC اپون QR برابر ہوگا AC اپون PR کے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مثلث ABC اور مثلث PQR یہ مثلث جو ہے دونوں بھی ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ مثلث ABC اور مثلث PQR یہ دونوں بھی مثلث جو ہے تو متشابہ ہے۔ اسے علامتی طور پر ہم جو لکھتے ہیں تو کس طرح سے لکھتے ہیں، جیسے اگر ہم یہ بتانا ہے کہ مثلث ABC اور مثلث PQR جو ہے تو مشابہ ہے، تو اسے علامتی طور پر ہم اس طرح سے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ علامت مشابہ کی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مثلث ABC متشابہ ہے مثلث PQR کے، اس طرح سے ہم اسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ متشابہ مثلث ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، اوکے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے یہاں پر ہم دیکھیں گے مثلثوں کی متشابہت کے بارے میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو مثلث کی متشابہت کی آزمائشیں ہیں، اور ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں کہ دو مثلثوں کے متشابہ ہونے کے لیے ان کے تینوں نظیری اضلاع کا تناسب میں ہونا، تینوں نظیری زاویوں کا متماثل ہونا ضروری ہے، لیکن ان 6 شرائط میں 3 مخصوص شرائط پوری ہو جائیں تو باقی ماندہ شرائط خود بخود پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلثوں کے متشابہ ہونے کے لیے صرف 3 مخصوص شرائط کافی ہوتی ہے۔ ان 3 مخصوص شرائط کی جانچ کے لیے 2 مثلثوں کے متشابہ ہونے کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ کافی شرائط کے مجموعے کو ہم جو ہے تو متشابہت کی آزمائشیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلثوں کی آزمائشوں
یا مثلثوں کی متشابہت کی آزمائشوں کی زا آزمائش ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے، جسے ہم اے ٹیسٹ فار سملیرٹی آف ٹرائنگلز کہتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو مثلثوں کے راسوں کے درمیان دی ہوئی ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے تینوں نظیری زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہو تو وہ مثلث متشابہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک مثلث پی کیو آر ہے اور یہ مثلث جو ہے تو اے بی سی، یہ دونوں مثلثوں کو اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے زاویوں کی جو پیمائشیں ہیں، اگر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ مثلث ہے، اس کا کیو زاویہ 60 ڈگری کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو پی زاویہ ہے یہ 70 درجے کا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو زاویہ آر ہے یہ 50 درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ اے زاویہ یہ بھی 70 درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ بی زاویہ یہ بھی 60 ڈگری کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سی زاویہ ہے یہ 50 ڈگری کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس مثلث میں، مثلث پی کیو آر اور مثلث اے بی سی میں جو مطابقت ہے اے بی سی کی پی کیو آر سے، اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ اے جو ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ پی کے، ٹھیک ہے۔ یہ زاویہ اے جو ہے یہ متماثل ہوگا زاویہ پی کے، یعنی کہ اس زاویے کے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ کیو کے، اس زاویے کے، اور اسی طرح سے زاویہ سی جو ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ آر کے، ٹھیک ہے۔ تو تب ہم یہ کہیں گے کہ مثلث جو اے بی سی ہے وہ متشابہ ہے مثلث پی کیو آر کے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے تو مثلثوں کی متشابہت کی زا آزمائش ہے، ٹھیک ہے بچوں، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور مثلثوں کی متشابہت کی زا آزمائش کا ثبوت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اے ٹیسٹ فار سملیرٹی ٹرائنگلز، اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان مثلثوں کو، مثلث ڈی ای ایف ہے اور مثلث اے بی سی ہے۔ ان دونوں مثلثوں میں آپ دیکھیں کہ زاویہ اے جو ہے یہ متماثل ہے زاویہ ڈی کے، ٹھیک ہے، زاویہ اے متماثل ہے زاویہ ڈی کے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ بی جو ہے تو یہ متماثل ہے زاویہ ای کے، یہ زاویہ بی ہے یہ متماثل ہے زاویہ ای کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ سی جو ہے تو یہ متماثل ہے زاویہ ایف کے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہ تینوں زاویے جو ہے تو ایک دوسرے کے متماثل ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے تو دیا ہوا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں ثابت کیا کرنا ہے، تو ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ جو مثلث اے بی سی ہے وہ متشابہ ہے مثلث ڈی ای ایف کے۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو ہے تو ثبوت دیکھنا ہے، تو ثبوت کے لیے ہم نے فرض کیا کہ مثلث ڈی ای ایف اور مثلث اے بی سی سے، یعنی مثلث ڈی ای ایف، مثلث اے بی سی جو ہے تو مثلث ڈی ای ایف سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس لیے یہ جو ہے تو اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اس لیے اے بی پر نقطہ اگر ہم لیتے ہیں یہاں پر اے بی پر نقطہ ایم اور اے سی پر، یعنی اس پر ہم نے یہاں پر یہ نقطہ این، ٹھیک ہے، یہ ایم ہو گیا اور یہ این نقطہ
جو ہے تو اس طرح لیجئے کہ اے ایم برابر ڈی ایف ہو جائے، ٹھیک ہے، اے این برابر ڈی ایف یہ ہو جائے، اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اے ایم جو ہے تو یہ برابر ہو جائے کس کے، ڈی ای کے، یعنی اس کے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر جو ہے تو اسے یہاں پر نقطہ این اور نقطہ ایم جو ہے تو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم یہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو مثلث یہاں پر ڈی ای ایف اور مثلث اے ایم این ہے، اس میں ہم نے جو عمل کیا ہے یعنی کہ زاویہ اے ایم متماثل ہے زاویہ ڈی ای کے، اے ایم دیکھیں ہم یہاں پر یہ اے ایم ہو گیا، یہ متماثل ہے کس کے، ڈی ای کے، یعنی اس کے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے این جو ہے، زاویہ اے این یہ جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ ڈی ایف کے، یعنی کہ اس کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر دیا ہوا جو ہے تو وہ کیا ہے، دیا ہوا ہے یہاں پر کہ زاویہ اے متماثل ہے زاویہ ڈی کے، زاویہ اے یعنی کہ یہ زاویہ جو ہے تو متماثل ہے زاویہ ڈی کے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متماثلت کی جو ذیل آزمائش ہے اس کے تحت ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ یہ مثلث اے ایم این متماثل ہوگا مثلث ڈی ای ایف کے، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ جو ای ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ اے ایم این کے، ٹھیک ہے، اس زاویے کی جو زاویہ ای ہے یہ متماثل ہوگا، اس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ متماثل مثلثوں کے نظیری زاویوں کے تحت ہم یہاں پر اسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ دیا ہوا کیا ہے، تو دیا ہوا ہے کہ زاویہ بی جو ہے تو متماثل ہے زاویہ ای کے، ٹھیک ہے، یہ دیا ہوا ہے یہاں پر۔ تو ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1، یعنی ہمارا یہ جو ہے تو پوائنٹ نمبر 1 ہے اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ اے ایم این متماثل ہوگا زاویہ بی کے، زاویہ اے ایم این یعنی کہ یہ زاویہ جو ہے تو متماثل ہوگا کس کے، زاویہ بی کے، ٹھیک ہے، اس زاویے کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ نظیری زاویوں کی آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ایم این ہے یعنی کہ یہ جو ہے تو متوازی ہوگا کس کے، یہ متوازی ہوگا بی سی کے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مثلث اے بی سی میں یعنی کہ اس مثلث میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متناسبت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایم اپون ایم بی برابر اے این اپون این سی، تو عمل عکس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ ایم بی اپون اے ایم اور این سی اپون اے این، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ طرفین میں ہم ایک جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طرفین میں اگر ایک جمع کریں ایم بی اپون اے ایم پلس 1 از اکول ٹو این سی اپون اے این پلس 1، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر اسٹیپ کس طرح سے ملے گا، ایم بی پلس اے ایم اپون اے ایم از اکول ٹو این سی پلس اے این اپون اے این، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ اے بی اپون اے ایم از اکول ٹو اے سی اپون اے این، یہ جو ہے تو ایک ہی خط میں یعنی واقع جو ہے تو نقاط ہیں، اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا یہاں پر کہ اے این برابر ڈی ایف اور اے ایم برابر ڈی ای، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اے بی اپون ڈی ای
बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं यहाँ पर कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि जो मुसलस ए बी सी है वो मुशाबा होगा मुसलस डी ई एफ के। ठीक है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये ज़ाज़ा आजमाइश का सबूत यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे मुसलसों की मुतशाबिहत के लिए ज़ाज़ा आजमाइश, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर बच्चों ये ज़रूरी मालूमात है, इसे ध्यान में रखना है हमें कि रासों के दरमियान एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसलस के दो ज़ाविये दूसरे मुसलस के दो नज़ीरी ज़ावियों के मुतमासिल हो तो पहले मुसलस का बाकी मानदा तीसरा ज़ाविया दूसरे मुसलस के बाकी मानदा तीसरे ज़ाविये के मुतमासिल होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर एक मुसलस के दो ज़ाविये दूसरे मुसलस के दो नज़ीरी ज़ावियों के मुतमासिल हों तब ये शर्त जो है तो दो मुसलसों को मुतशाबिहत के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, इसलिए इससे ये नतीजा लिहाजा हम देखते हैं कि एक मुसलस के दो ज़ाविये दूसरे मुसलस के दो नज़ीरी ज़ावियों के मुतमासिल हो तो वो मुसलस मुतशाबा होते हैं। इसलिए इस खुसूसियत को जो है तो मुतशाबिहत की ज़ाज़ा आजमाइश कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, इससे ये ज़रूरी मालूमात थी जो हमने स्क्रीन पर दर्ज की है। ठीक है, इसलिए अब इसके आगे हम यहाँ पर इन दो मुसलसों का जो है तो मुशाहिदा करेंगे और इससे हम यहाँ पर समझेंगे मुसलसों की मुतशाबिहत की ज़िल आजमाइश, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मुसलसों के रासों के दरमियान कोई एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर इनके नज़ीरी अज़ला की दो जोड़ियाँ एक ही तनासुब में हो और इन अज़ला को शामिल करने वाले ज़ाविये मुतमासिल हो तो दोनों मुसलस मुतशाबा होते हैं। ठीक है, ये ज़िल आजमाइश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इस मुसलस का यानी कि मुसलस EFG का और मुसलस QTR में हम देखेंगे कि EFG जो ज़ाविया है, ज़ाविया EFG ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया मुतमासिल है ज़ाविया QTR के इस ज़ाविये के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि EF अपॉन QT इज इक्वल टू FG अपॉन TR हो तब हम कहेंगे यहाँ पर इस तरह से कि जो मुसलस EFG है वो मुशाबा होगा मुसलस QTR के इस मुसलस के। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारी मुसलसों की मुतशाबिहत की ज़िल आजमाइश है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मुसलसों की मुतशाबिहत के लिए ज़िल आजमाइश। ठीक है, SS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें हम देखते हैं कि दो मुसलसों के रासों में दी हुई कोई एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर एक मुसलस के तीनों अज़ला दूसरे मुसलसों के तीनों नज़ीरी अज़ला के तनासुब में हो तो दोनों मुसलस मुतशाबा होते हैं। मुसलसों की मुतशाबिहत की इस आजमाइश को ज़िल आजमाइश कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों में यहाँ पर समझना है कि दो मुसलसों के रासों में किसी एक से एक मुताबिकत के लिहाज से अगर
ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسرے مثلث کے تینوں نظیری اضلاع کے تناسب میں ہوں تو وہ مثلث متشابہ ہوتے ہیں. متشابہت کی اس خصوصیت کو ہم جو ہے تو ذیل آزمائش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں جیسے اسکرین پر، تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان دو مثلثوں کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں مثلث TUV اور مثلث DEF. ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ TU/DE برابر UV/EF اور برابر ہوگا TV/DF کے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مثلث ہے یعنی مثلث DEF اور مثلث TUV، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے تو TU/DE اسی طرح سے UV/EF اور TV/DF. ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو یہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مثلث DEF اور مثلث TUV. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں، اور ہم یہاں پر جو ہماری ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کا ہم یہاں پر جو ہے تو سوال نمبر 1 لیتے ہیں جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 1. اس سوال کا اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر جو زاویہ ABC ہے وہ برابر 75 ڈگری دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ABC جو زاویہ ہے 75 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو زاویہ ED ہے یہ بھی 75 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ دونوں مثلث کس آزمائش کی روح سے متشابہ ہیں. ان کی متشابہت کی ایک سے ایک کی مطابقت لکھیے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مثلث ABC اور مثلث EDC میں ہر ایک کی پیمائش اگر کرتے ہیں ہم تو یہاں پر ہمیں کتنی ملتی ہے دونوں مثلثوں میں. تو ان کی ہر ایک کی پیمائش جو ہے تو 75 ڈگری ہے نا. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں 75 درجے جو ہے تو اس کی پیمائش ہے نا. تو ہم اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے اس طرح سے کہ زاویہ ABC متماثل ہے زاویہ EDC کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس میں جو ہے تو مشترک زاویہ ہے. کون سا زاویہ؟ یعنی کہ زاویہ C جو ہے تو اس میں مشترک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زاویہ C جو ہے تو دونوں مثلثوں میں یعنی مثلث ABC اور مثلث جو EDC ہے دونوں کا مشترک زاویہ C متماثل ہے زاویہ C کے. تو متشابہت کی زازا آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس لیے مثلث ABC مشابہ ہوگا مثلث EDC کے. ٹھیک ہے، مثلث جو EDC ہے یہ متماثل ہوگا مثلث ABC کے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر اس کا جواب ہم لکھتے ہیں یہاں پر تو کس طرح سے لکھیں گے کہ شکل میں دو مثلث یعنی مثلث EDC اور مثلث ABC متشابہت کی زازا آزمائش کی روح سے متشابہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اس طرح سے ہے نا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ ہمارا جواب ہوگا. تو یہ سوال نمبر 1 تھا بچوں، اسے ہمیں دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنا ہے اسی طرح سے. تو اس کے لیے ہمیں جو پہلے ہم نے پڑھایا ہے اسے ہمیں یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے نا. اسی کے بیس پہ ہمیں اس کی ضرورت ہے درمیان میں سوالات کو حل کرنے کے دوران جو ہے تو ابھی آنے والی ہے. جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ متشابہت کی زازا آزمائش
کا استعمال یہاں پر کیا ہے. اب یہاں پر ہم یہ جو سیکنڈ کویسچن لے رہے ہیں اس میں متشابہت کی ذل آزمائش کا استعمال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں جو تینوں آزمائشیں ہم نے پڑھی ہے اس کا استعمال ہے, یہاں پر اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سوال دیا ہوا ہے یہاں پر کہ مثلث کیا متشابہ ہے. جو تصویریں ہم یہاں پر جو شکل ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس میں اگر متشابہ ہے تو کس آزمائش کی روح سے یہ متشابہ ہے یہ ہمیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مثلث پی کیو آر اور مثلث ایل ایم این میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ان دونوں مثلثوں میں, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی کیو اپون ایل ایم از اکول ٹو 6/3. اب پی کیو دیکھیں یہاں پر کتنا ہے 6 دیا ہوا ہے, اسی طرح سے ایل ایم کتنا دیا ہے 3 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ 2/1 ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے برابر ہے, تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا ہمارا. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کیو آر اپون ایم این از اکول ٹو 4/8/4, یعنی کہ کیو آر کتنا دیا ہوا ہے, کیو آر 8 ہے, ایم این کتنا ہے یہ 4 ہے, تو 8/4 از اکول ٹو 2/1 ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح سے تو یہ ہمارا جو ہے تو پوائنٹ نمبر 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس حساب سے ہم اب یہاں پر پی آر اپون ایل این دیکھیں گے. تو دیکھیے اب پی آر کتنا دیا ہوا ہے, پی آر دیا ہوا ہے 10 اور ایل این کتنا دیا ہے, وہ دیا ہے 5. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ 10/5 از اکول ٹو 2/1 ہوگا اس طرح سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہو جائے گا اس طرح سے. تو اب یہاں پر پوائنٹ نمبر 1, 2 اور 3 کی بنا پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر, تو ہم یہاں پر دیکھیں گے therefore پی کیو اپون ایل ایم از اکول ٹو کیو آر اپون ایم این از اکول ٹو پی آر اپون ایل این. اوکے, اس طرح سے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متشابہت کی ذل آزمائش کے لحاظ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مثلث پی کیو آر متشابہ ہوگا مثلث ایل ایم این کے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر جو جواب ہمارا بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا کہ شکل میں واقع دو مثلث متشابہت کی ذل آزمائش کی روح سے متشابہ ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں ہمارا سوال نمبر 2 تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 3 پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال نمبر 3 ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ شکل 1.57 میں, یعنی یہاں پر جو کتاب سے دیا ہوا سوال ہے, تو یہاں پر ہم جو سامنے شکل دیکھ رہے ہیں اس شکل کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ 8 میٹر اور 4 میٹر اونچائی کے 2 ستون ہموار زمین پر کھڑے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ 8 سم کا ہو گیا اور یہ 4 سم کے 2 ستون ہموار زمین پر کھڑے ہیں. سورج کی روشنی کے ذریعے چھوٹے ستون کے سائے کی لمبائی 6 میٹر ہے, تو اسی وقت بڑے ستون کے سائے کی لمبائی کیا ہوگی وہ ہمیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سایہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو کتنا آ رہا ہے 6 میٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں اس کا سایہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے ہمارا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شکل میں چھوٹے اور بڑے مثلثوں کے راسوں کے لیے ہم بالترتیب جو ہے تو کیو پی آر اور سی بی اے استعمال کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پی کیو برابر کتنا ہے 4 میٹر اونچائی کا ستون ہے نا. اس کا سایہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کیو آر کی لمبائی وہ 6 میٹر ہے نا. تو ہم دیکھیں گے شکل میں چھوٹے اور بڑے مثلثوں کے راسوں کے لیے ہم بالترتیب جو نکات استعمال کر رہے ہیں پی کیو آر اور سی بی اے استعمال کریں گے. اور پی کیو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے تو 4 سم اونچائی کا ستون اور اس کا سایہ جو ہے کیو آر کی لمبائی 6 میٹر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اینگل پی کیو آر از اکول ٹو 90 ڈگری ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے تو 90 ڈگری ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں
ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसी तरह से 8 मीटर ऊंचाई का सुतून ए बी है, जबकि बी सी इसका साया है, ठीक है। इस सुतून का जो साया है वो ये है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो एंगल ए बी सी है वो भी 90 डिग्री है। अब दोनों सुतूनों के साए एक ही वक्त में पड़े हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देयरफॉर एंगल क्यू पी आर ये जो है तो मुतमासिल होगा एंगल बी ए सी के, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतशाबिहत की ज़ाज़ा आजमाइश के लिहाज से हम यहाँ पर देखेंगे कि मुसलस ए बी सी और मुसलस पी क्यू आर में, इन दोनों मुसलसों में हर एक का जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल पी क्यू आर मुतमासिल होगा एंगल ए बी सी के, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 की बिना पर हम देखेंगे कि ज़ाविया क्यू पी आर मुतमासिल होगा ज़ाविया बी ए सी के। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतशाबिहत की आजमाइश जो है ज़ाज़ा आजमाइश, उसके तहत हम देखेंगे कि मुसलस पी क्यू आर मुतमासिल होगा मुसलस ए बी सी के, सॉरी मुतशाबा होगा, ठीक है। जो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसलस पी क्यू आर मुतशाबा होगा मुसलस ए बी सी के। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुतशाबा मुसलसों के नज़ीरी ज़िले जो है उसके लिहाज से हम देखते हैं कि इसलिए पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी होगा, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दी हुई कीमतें रखने पर हम देखेंगे यहाँ पर कि 4 अपॉन यानी पी क्यू कितना है 4 है, ए बी कितना है 8 है, बराबर क्यू आर कितना है 6 है। तो बी सी हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा स्टेप किस तरह से बना। यहाँ पर देयरफॉर 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन बी सी। तो हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि बी सी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, ठीक है। सो बी सी इज इक्वल टू 12। कितना मिलेगा हमें बी सी यहाँ पर 12 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि बड़े सुतून का जो साया है वो कितने मीटर बनेगा, यहाँ पर 12 मीटर बनेगा, ठीक है। बड़े सुतून का साया जो है तो 12 मीटर लंबा होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल नंबर 3 था हमारा जो मुकम्मल हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ए बी सी मुसलस में ए पी पर जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये ए पी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ए पी जो है तो बी सी पर उमूद है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बी क्यू यहाँ पर ये भी क्यू है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी क्यू जो है तो ये उमूद है ए सी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए क्यू सी और बी पी सी ये एक ही ख़त में वाक़ नुकात हों तो दिखाइए कि मुसलस सी पी ए मुतशाबा है मुसलस सी क्यू बी के। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए पी बराबर 7 दिया हुआ है, ए पी बराबर कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बी क्यू जो दिया है बी क्यू ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर बी सी जो दिया है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए सी मालूम करना है हमें, यहाँ पर क्या मालूम करना है ए सी, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है।
تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے، ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر جب ہم حل کرتے ہیں تو مثلث سی پی اے اور مثلث سی کیو بی میں ہر ایک جو ہے تو 90 ڈگری کا اینگل ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں اینگلز کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں گے یہ دونوں اینگل جو ہے تو 90 ڈگری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ جو زاویہ سی پی اے ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ سی کیو بی کے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشترک زاویہ ان میں ہم دیکھیں کہ زاویہ جو سی ہے، یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ سی کے، یہ مشترک زاویہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس لیے متشابہت کی زازا آزمائش کے تحت کہ مثلث سی پی اے مشابہ ہوگا مثلث سی کیو بی کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع کے لحاظ سے کہ اس لیے اے پی اپون بی کیو اور اے سی اپون بی سی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ دی ہوئی قیمتیں رکھنے پر کیا ملے گا، ہمیں ملے گا 7/8 از اکول ٹو اے سی اپون 12، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اے سی از اکول ٹو 7 × 12/8 از اکول ٹو 21/2، اس طرح سے ہمیں ملے گا، یعنی کہ اے سی از اکول ٹو 10.5، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اے سی از اکول ٹو 10.5، ٹھیک ہے۔ اے سی کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر؟ اے سی ملے گا 10.5، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ سوال نمبر 4 تھا بچوں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشچن نمبر 5 کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ زوزن کا یہاں پر پی کیو آر ایس میں پی کیو متوازی ہے کس کے؟ ایس آر کے، اور اے آر از اکول ٹو 5AP اور اے ایس از اکول ٹو 5AQ ہو تو ثابت کیجئے یہاں پر کہ ایس آر از اکول ٹو 5PQ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ اے آر از اکول ٹو 5AP اور اے ایس از اکول ٹو 5AQ، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ اے آر اپون اے پی از اکول ٹو 5/1 اور اے ایس اپون اے کیو از اکول ٹو 5/1، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم پوائنٹ نمبر 2 کو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کی بنا پر، تو اے آر اپون اے پی از اکول ٹو اے ایس اپون اے کیو، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مثلث اے سے اے ایس آر اور مثلث اے کیو پی میں، ان دونوں مثلثوں میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اے آر اپون اے پی از اکول ٹو اے ایس اپون اے کیو، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ متقابلہ زاویے کی روح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ ایس اے آر متشابہ ہوگا زاویہ کیو اے پی کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے متشابہت کی زا آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو مثلث اے کیو پی ہے وہ متشابہ ہوگا مثلث اے ایس آر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع کے لحاظ سے اے آر اپون اے پی از اکول ٹو ایس آر اپون کیو پی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی بنا پر، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 5/1 از اکول ٹو ایس آر اپون کیو پی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر 5QP از اکول ٹو ایس آر، دیر فور ایس آر از اکول ٹو 5QP، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا جواب یہاں پر ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں بچوں۔ نیکسٹ کوشچن ہے اسکرین پر کہ زوزن کا ABCD میں BC ضلع متوازی ہے AB ضلع کے، اور وتر AC اور وتر BD ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں،
تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو دیا ہوا ہے کیا دیا ہے یہاں پر کہ اے بی برابر 20، ٹھیک ہے، یہ 20 دیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈی سی جو دیا ہے وہ کتنا دیا ہے، ڈی سی وہ دیا ہے 6، ٹھیک ہے. اسی طرح سے او بی جو دیا ہوا ہے وہ کتنا دیا ہے، او بی وہ دیا ہے 15، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمیں یہاں پر او ڈی معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے او ڈی. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زوزن کا اے بی سی ڈی میں ڈی سی ضلع جو ہے تو متوازی ہے ضلع اے بی کے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ضلع یہ وتر اے سی اور وتر بی ڈی جو ہے تو خطوط تقاطع ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ڈی سی جو ہے تو یہ ضلع یہاں پر اے ڈی ضلع کے متوازی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متبادلہ زاویے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ زاویہ بی ڈی سی متماثل ہوگا زاویہ ڈی بی اے کے. اسی طرح سے زاویہ اے سی ڈی متماثل ہوگا زاویہ سی اے بی کے، اور زاویہ او ڈی سی متماثل ہوگا زاویہ او بی اے کے. اسی طرح سے زاویہ او سی ڈی متماثل ہوگا زاویہ او اے بی کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 میں کہ وہی زاویے ہیں، البتہ نام جو ہے تو یہاں پر مختلف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ زاویہ او ڈی سی یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں دونوں مثلثوں میں، یعنی مثلث او ڈی سی اور مثلث او بی اے میں، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ جو او ڈی سی ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ او بی اے کے، یعنی پوائنٹ نمبر 1 کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور زاویہ او ڈی سی جو ہے تو وہ متماثل ہوگا زاویہ او اے بی کے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متشابہت کی زازا آزمائش کے تحت کی مثلث او ڈی سی مشابہ ہوگا مثلث او بی اے کے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع کے لحاظ سے کہ ڈی سی اپان بی اے برابر او ڈی اپان او بی ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دی ہوئی قیمتیں رکھنے پر کیا ملے گا، ہمیں ملے گا 6/20 زیکل ٹو او ڈی اپان 15. اوکے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ میں کہ او ڈی از اکول ٹو 6 × 15/20 means 90/20. So therefore OD is equal to 9/2 is equal to 4.5. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ او ڈی ہمیں کتنا ملے گا، او ڈی ملے گا 4.5. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ ہمارا جواب ہوگا. ٹھیک ہے بچوں. تو اس طرح سے ہم یہ سوال نمبر 6 یہاں پر مکمل کر رہے ہیں. اب مکمل کرنے کے بعد ہم یہاں پر سوال نمبر 7 پر پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو مثلث ہے، مثلث کی ایک شکل ہے. اس شکل میں اگر آپ مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر اے بی سی ڈی ایک متوازی الاضلاع بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر غور کر رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایک اے بی سی ڈی ایک متوازی الاضلاع ہے. اس میں ضلع بی سی جو ہے، بی سی یہ جو ضلع ہے اس پر ایک نقطہ ای ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور خط ڈی ای، یہ جو خط ہے، یہ خط شعاع اے بی کو نقطہ ٹی پر قطع کرتی ہے. یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ٹی پر قطع کر رہی ہے. تو دکھائیے کہ ڈی ای انٹو بی ای از اکول ٹو سی ای انٹو ٹی ای، یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ثبوت کیا ہے. تو یہاں پر اگر غور کریں گے آپ کہ یہ جو متوازی الاضلاع اے بی سی ڈی میں ایک اے بی سی ڈی یہ جو ہے تو ایک متوازی الاضلاع ہے.
اور اس میں ہم دیکھیں کہ زاویہ اے جو ہے تو متماثل ہے زاویہ سی کے، یعنی مقابل کے جو زاویے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں، یعنی کہ زاویہ ڈی سی ای کے حساب سے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ اے جو ہے تو متماثل ہوگا زاویہ سی کے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ اے متماثل ہوگا زاویہ ڈی بی ای کے، کس کے؟ ڈی بی ای کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ نمبر 1 ہمارا بن گیا ہے اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ ڈی سی ای جو ہے یہ متماثل ہوگا زاویہ ٹی بی ای کے، زاویہ ڈی سی ای یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہے ٹی بی ای کے، اس زاویے کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر ہمارا یہ پوائنٹ نمبر 3 بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ جو مثلث ڈی سی ای اور مثلث ٹی ای بی میں کہ پوائنٹ نمبر 3 کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ جو ڈی سی ای ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ ٹی بی ای کے، تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متقابلہ زاویے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا کہ زاویہ ڈی ای سی متماثل ہوگا زاویہ ٹی ای بی کے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو مثلث کے متشابہت کی زازا آزمائش ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر، تو آپ دیکھیں گے اس لیے مثلث ڈی ای سی متشابہ ہوگی مثلث ٹی ای بی کے، یعنی کہ متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع جو ہے تو اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو ہمیں یہاں پر ملے گا ڈی ای اپون ٹی ای از اکول ٹو سی ای اپون بی ای، ٹھیک ہے۔ اس لیے ڈی ای انٹو بی ای از اکول ٹو سی ای انٹو ٹی ای ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ ہمارا جواب ہوا بچوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے اس شکل میں کہ قطع اے سی اور قطع بی ڈی ایک دوسرے کو نقطہ پی پر قطع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے پی بٹے سی پی برابر بی پی بٹے ڈی پی ہے، تو ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ مثلث اے بی پی مشابہ ہے مثلث سی ڈی پی کے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان ہے بچوں، آسانی سے ہم کر لیں گے اسے کہ مثلث اے بی پی اور مثلث سی ڈی پی میں اگر ہم دیکھیں گے تو دیا ہوا کیا ہے، یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اے پی اپون سی پی از اکول ٹو بی پی اپون ڈی پی۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متقابلہ زاویے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا اے بی پی اینگل یہ جو ہے تو متماثل ہے زاویہ سی پی ڈی کے، تو متشابہت کی جو ذیل آزمائش ہے اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ مثلث اے بی پی مشابہ ہوگا مثلث سی ڈی پی کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو کافی آسان ہے بچوں، آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن اسکرین پر ہے آپ کے، کیا دیا ہوا ہے یہاں پر؟ یہاں دیا ہے کہ اس شکل میں اے بی سی میں مثلث اے بی سی میں ضلع بی سی پر نقطہ ڈی جو ہے اس طرح ہے کہ زاویہ بی اے سی متماثل ہے زاویہ اے ڈی سی کے، تو ثابت کیجئے کہ سی اے اسکوائر از اکول ٹو سی بی انٹو سی ڈی، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ثبوت کیا دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلث سی اے بی اور مثلث سی ڈی اے میں دیا ہوا ہے کہ زاویہ جو اے ڈی سی ہے وہ متماثل ہے زاویہ بی اے سی کے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ سی جو ہے تو
یہاں پر مشترکہ زاویہ ہے، ٹھیک ہے، یہ زاویہ سی جو ہے تو مشترکہ زاویہ ہے. تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ متشابہت کی زا آزمائش کے تحت کی زاویہ یہاں پر مثلث سی ڈی اے مشابہ ہوگا مثلث سی اے بی کے. therefore تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ متشابہت کی زا آزمائش کے تحت کہ مثلث سی ڈی اے مشابہ ہوگا مثلث سی اے بی کے. اور متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلع کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ سی اے اپون سی بی از اکول ٹو سی ڈی اپون سی اے ہوگا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ سی اے انٹو سی اے از اکول ٹو سی ڈی انٹو سی بی. اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا، سی اے اسکوائر از اکول ٹو سی ڈی انٹو سی بی، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو بچوں اس طرح سے یہ یہاں پر ہماری جو ایکسرسائز ہے 1.3 وہ مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سیشن میں ہم نے جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی ہے مثلثوں کی متشابہت کی آزمائشوں کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو ہے تو جو ایکسرسائز 1.3 حل کی ہے بچوں. تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. امید کرتے ہیں آپ نے اسے سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے. پریکٹس کیجیے اس کی، اور سیشن کے بعد اپنے خود سے جو ہے تو ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. چلیے، السلام علیکم. So students, there is some important questions in description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے، اسے آپ کو پر کرنا ہے.